آج میں آپ کے سامنے دو دعووں کا ذکر کروں. پہلا مسلمانوں کا دعویٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی بائبل یعنی کہ انجیل اور تورات میں ہے، اور دوسرا عیسائیوں کا دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ کی آمد کی پیشن گوئی تورات میں پہلے سے موجود تھی. پھر میں آپ کو ایک حیران کن حقیقت بتاؤں گا. نہ عیسائی مسلمانوں کے دعوے کو مانتے ہیں اور نہ ہی یہودی عیسائیوں کے دعوے کو مانتے ہیں. تو آخر غلطی کہاں ہے؟ کیا خدا کی پیشن گوئیاں مبہم تھیں یا ہم نے بعد میں ان کے معنی تبدیل کر دی؟ آئیے اصل آیات کو ان کے اپنے مذہبی علماء کی نظر سے دیکھتے ہیں. ویڈیو کو اینڈ تک فالو کیجیے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ تاریخ، مذہب اور فلسفے کی اصل روح کو سمجھتے ہی نہیں. ہم وہی مانتے ہیں جو ہمیں شروع سے بتایا جاتا ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ ان بنیادی تصورات اور اصولوں کو سادہ اور واضح انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ ہی کے لیے. میرے چینل ہسٹری، ریلیجن اینڈ فلسفی اردو میں خوش آمدید. پلیز اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اس موضوع پہ آنے سے پہلے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ بائبل دو حصوں میں تقسیم ہے. عہد نامہ قدیم یعنی کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ جسے ہم تورات بھی کہتے ہیں، اور عہد نامہ جدید یعنی کہ نیو ٹیسٹیمنٹ جسے ہم انجیل بھی کہتے ہیں. میں اس موضوع پر ایک الگ تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں. اگر وہ آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پہلے جا کے دیکھ لیں، کیونکہ اس سے آج کی پوری بحث سمجھنا بہت آسان ہو جائے گی. فی الحال اس ویڈیو کا ایک مختصر حصہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آگے کی گفتگو کا پس منظر واضح ہو جائے. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسیحیوں کی بائبل دو قدیم حصوں پر مشتمل ہے، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید. جیسے مسیحی عہد نامہ قدیم کہتے ہیں، یہودی اسے تناخ یا ہیبرو بائبل یا عبرانی بائبل کہتے ہیں. یہی کتاب یہودیوں کے لیے اصل اور واحد آسمانی کتاب ہے، کیونکہ وہ عہد نامہ جدید کو الہامی کتاب نہیں مانتے. اب واپس اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. کئی مسیحی علماء کا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آمد کی پیشن گوئی عہد نامہ قدیم یعنی کہ یہودی بائبل میں 300 سے زیادہ مرتبہ ملتی ہے. البتہ ان میں سے بہت ساری آیات براہ راست پیشن گوئیاں نہیں، بلکہ علامتی، تمثیلی یا بالواسطہ حوالوں کے طور پہ سمجھی جاتی ہیں. اس ویڈیو میں نے آپ کے لیے 26 اہم آیات کا انتخاب کیا ہے اور آپ کے لیے ایک ٹیبل بنایا ہے. ان آیات کو مسیحی حضرت عیسیٰ کی پیشن گوئیاں قرار دیتے ہیں. ہر آیت کے ساتھ میں نے دو نقطہ نظر شامل کیے ہیں، ایک روایتی مسیحی تشریح اور دوسری یہودی علماء کا جواب یا اعتراض، تاکہ آپ دونوں پہلوؤں کو غیر جانبداری سے دیکھ سکیں. آپ کی سہولت کے لیے میں نے ان تمام آیات کو ایک ٹیبل کی شکل میں جمع کر دیا ہے جسے آپ اپنی رفتار سے دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کے لیے میں نے 4 ایسی آیات کا بھی ایک ٹیبل بنایا ہے جنہیں مسیحی حضرت عیسیٰ کی آمد کی سب سے مضبوط پیشن گوئیاں سمجھتے ہیں. ان 4 میں سے میں ایک پہلی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس سے یہ اندازہ ہوا کہ مسیحی اس کو حضرت عیسیٰ کی آمد کی پیشن گوئی کیسے مانتے ہیں اور یہودی اس کے اوپر اعتراض کیسے کرتے ہیں. یہ آیت ہے ازائیا 7:14. ازائیا یہودیوں کی بائبل یعنی کہ عہد نامہ قدیم کی ایک کتاب ہے جس میں سے مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ کی آمد کی پیشن گوئی بیان کرنے کی کوشش کی ہے. مسیحی علماء کے نزدیک یہ آیت حضرت عیسیٰ کی معجزانہ پیدائش یعنی کنواری حضرت مریم سے ولادت کی پیشن گوئی کرتی ہے. اس سلائیڈ پر آپ اس آیت کا اصل عبرانی متن دیکھ سکتے ہیں. بہت سی مسیحی بائبلوں میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے: دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور ایک بیٹے کو جنم دے گی. لیکن اصل بحث ایک عبرانی لفظ الما پر ہے. یہودی کہتے ہیں کہ الما کا مطلب صرف ایک نوجوان عورت ہے، ضروری نہیں کہ وہ کنواری ہو. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کنواری کا تصور عیسائی بائبل میں کیسے آ گیا حضرت مریم کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عبرانی بائبل کا یونانی زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا، اور یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہوگی کہ انجیل یا مسیحی بائبل یونانی میں لکھی گئی تھی، تو ترجمہ کرنے والوں نے ایلما کے لیے یونانی لفظ پارتھینوس استعمال کیا تھا جس کا عام مطلب ہوتا ہے کنواری. یہودی علماء کا دعویٰ ہے کہ عہد نامہ قدیم یعنی کہ یہودی بائبل میں موجودہ عبرانی لفظ الما کے عہد نامہ جدید یعنی کہ مسیحی بائبل میں یونانی لفظ پارنیتھوس کے طور پر ترجمے نے تاریخ کے ایک اہم ترین مسیحی عقیدے یعنی حضرت مریم کی کنواری ولادت کی بنیاد رکھ دی. یہودی اس ترجمے سے بالکل اتفاق نہیں کرتے. اس موقع پہ یہ بات بھی جاننا بہت اہم ہے، آج بھی مسیحی بائبل کے بعض جدید انگریزی تراجم جیسا کہ انگلش سٹینڈرڈ ورژن
علما کا ترجمہ نوجوان عورت یا ینگ وومن میں کرتے ہیں، نہ کہ ورجن یعنی کہ ان ویڈیوز کو بنانے کے لیے کافی غور و فکر، محنت اور وقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور میرا چینل پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ عیسائی علماء کی طرح مسلمان علماء نے بھی یہودی بائبل اور مسیحی بائبل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں بیان کی ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن خود اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، قرآن مجید میں 2 ایسی آیات ہیں جن میں نسبتاً واضح طور پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پہلے کی آسمانی کتابوں میں موجود تھی۔ اگر میں اس حوالے سے کسی غلطی پر ہوں تو ضرور تصحیح کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ چند ایسی آیتیں بھی ہیں جنہیں مسلمان علماء انڈائریکٹلی اس موضوع سے متعلق سمجھتے ہیں۔ میں نے وہ تمام حوالے بھی اس چارٹ میں شامل کر دیے۔ پہلا واضح حوالہ سورہ اعراف 7157 میں ملتا ہے، جہاں قرآن کہتا ہے کہ نبی کریم کا ذکر تورات اور انجیل دونوں میں ہے۔ دوسرا حوالہ سورہ صف 61:6 میں ہے، جہاں حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو ایک آنے والے رسول کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام احمد بتایا گیا ہے، اور مسلمان علماء کے نزدیک یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دوسرا نام ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، گزشتہ تقریباً 1400 برس سے مسلمان علماء بنیادی طور پر 10 بائبل کے حوالوں کو حضرت محمد کی پیشن گوئیوں کے طور پر پیش کرتے آئے ہیں۔ ان میں عہد نامہ قدیم یعنی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور عہد نامہ جدید یعنی کہ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کی آیات شامل ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے میں نے اس حوالوں کو ایک چارٹ میں جمع کر دیا ہے، جس میں سے ہر آیت کے ساتھ مسلمان علماء کی تشریح اور ان کے جواب، مسیحی اور یہودی علماء کے اعتراضات اور متبادل تشریحات بھی شامل کر دی گئیں۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف 4 ایسی آیات پر توجہ دیں گے جنہیں مسلمان علماء سب سے مضبوط دلائل کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اکثر مسلمان علماء جون 14:16 کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اس سلائیڈ میں میں نے آپ کے لیے اس آیت کا اصل یونانی متن بھی شامل کیا ہے۔ اس آیت کا اردو ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے: اور میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں ایک اور مددگار عطا کرے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اب یہاں پہ جو لفظ زیر بحث ہے وہ یونانی لفظ پیراکلیٹوس ہے۔ پیراکلیٹوس کا ترجمہ ہیلپر، ایڈوکیٹ یا کمفرٹر کے طور پہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ مددگار۔ روایتی مسیحی عقیدے کے مطابق پیراکلیٹوس سے مراد ہولی اسپرٹ ہے، کیونکہ جون کی انجیل کی دوسری آیات میں اس کی یہی تشریح کی گئی ہے، یعنی کہ پیراکلیٹوس کی تشریح ہولی اسپرٹ کے طور پہ کی گئی۔ یہاں پر بعض مسلمان علماء کا موقف یہ ہے کہ اصل لفظ پیراکلیٹوس نہیں تھا بلکہ پیریکلوٹوس تھا، جس کا مطلب ہے سب سے زیادہ قابل تعریف، یعنی کہ دا پریز ون۔ مسلمان علماء کے مطابق یہ مفہوم احمد کے نام سے بہت قریب ہے، جو حضور پاک کے اسماء مبارکہ میں سے ایک ہے، اور جس کا ذکر قرآن مجید سورہ صف 61:6 میں بھی آیا ہے، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اب آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں جسے بعض مسلمان علماء حضور پاک کی آمد کی پیشن گوئی قرار دیتے ہیں۔ اس مرتبہ یہ حوالہ اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی کہ تورات سے ہے۔ یہ آیت سانگ آف سانگز 5:16 سے لی گئی ہے۔ سانگ آف سانگز تناخ یعنی کہ یہودی بائبل کی ایک کتاب کا نام ہے۔ اس سلائیڈ پر میں نے آپ کے لیے اس آیت کا اصل عبرانی متن بھی شامل کیا ہے۔ اس آیت کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے: اس کا منہ سراسر شیرینی ہے اور وہ ہر لحاظ سے نہایت دلکش ہے۔ اس آیت میں دلکش یا نہایت پسندیدہ کے لیے عبرانی لفظ محمدین استعمال ہوا ہے۔ بعض مسلمان علماء اور دائی یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ محمدین دراصل حضور پاک کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ لفظ اسی روٹ سے نکلا ہے جس سے محمد کا نام بنا ہے۔ ان کے مطابق اس کا جمع کا صیغہ تعظیم اور احترام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تاہم یہودی اور مسیحی عالم اس تشریح کو قبول نہیں کرتے۔ ان کے مطابق محمدین ایک عام عبرانی صفت ہے جس کا مطلب نہایت پسندیدہ، دلکش یا خوشنما ہے۔ یہ لفظ عبرانی بائبل میں دوسرے مقامات پر بھی انہی معنوں میں استعمال ہوا اور کہیں بھی کسی شخصیت یا آئندہ آنے والے نبی کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ مزید یہ کہ اس آیت کا پورا سائق و سباب ایک محبوب اور محبوبہ کے درمیان محبت پر مبنی شاعری ہے، اس لیے بائبل کے علماء کے نزدیک
यहाँ किसी मुस्तकबिल के नबी की पेशन गोई मुराद लेना मतन के साख से मुताबिकत नहीं रखता। इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपके सामने बाइबल की 4 ऐसी मशहूर आयत पेश करूंगा इन्हें मसीही हजरत ईसा की आमद की पेशन गोई समझते हैं, जबकि मुसलमान इन्हीं जैसे हवालों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत करार देते हैं। यानी कि एक ही आयत से मसीही हज़रत ईसा की और उन्हीं आयत से मुसलमान हज़रत मोहम्मद की आमद की पेशन गोई करते हैं। आपकी सहूलत के लिए मैंने इन चारों आयत का एक चार्ट भी तैयार किया है जिसे आप अपनी रफ्तार से देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ड्यूटरोनॉमी 18:18 पर गुफ्तगू करेंगे। ड्यूटरोनॉमी तौरात की 5वीं और आखिरी किताब है। हस्बे मामूली स्लाइड पर मैंने इस आयत का असल इब्रानी मतन और इसका अंग्रेजी तर्जुमा भी शामिल किया है। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, मैं इनके लिए इन्हीं के भाइयों में से तुम्हारी मानिंद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा और वो वही कुछ कहेगा जिसका मैं उसे हुक्म दूंगा। यह आयत सदियों से यहूदियों, मसीहियों और मुसलमानों के दरमियान एक अहम मजहबी बहस का मौजू रही है, क्योंकि तीनों मज़ाहिब तुम्हारी मानिंद एक नबी के अल्फाज से मुख्तलिफ शख्सियत मुराद लेते हैं। यहूदी उलमा के मुताबिक इस आयत से मुराद बनी इसराइल ही में आने वाले अंबिया का सिलसिला है। उनके नजदीक उनके भाई से मुराद भी बनी इसराइली है। मसीही उलमा इस आयत को हजरत ईसा के बारे में एक मैसियानिक पेशन गोई समझते हैं। इनके मुताबिक हजरत ईसा भी हजरत मूसा की तरह एक अजीम रहनुमा, मुअल्लिम और खुदा और इंसान के दरमियान वास्ता बन के आए। दूसरी तरफ मुसलमान उलमा का मौक़िफ़ है कि ये आयत नबी पाक की आमद की पेशन गोई करती है। इनके मुताबिक उनके भाई से मुराद बनी इस्माइल है, क्योंकि हजरत इस्माइल हजरत इसहाक के भाई थे और इसी निस्बत से अरबों को बनी इसराइल के भाई कहा गया। अगरचे यहूदी, मसीही और मुसलमान तीनों एक ही कदीम सहीफों को खुदा की तरफ से नादिल शुदा हिदायत का सरचश्मा मानते हैं, लेकिन इन्हीं आयात की तशरीह में इनके दरमियान गहरा इख्तलाफ भी पाया जाता है। मसीही इनमें से बहुत सारी आयात को हजरत ईसा की वाज़ेह पेशन गोइयाँ समझते हैं, जबकि मुसलमान इन्हीं किताबों में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के इशारात देखते हैं। शायद इस वीडियो का सबसे अहम सबक यही है कि इख्तलाफात सिर्फ आयात का नहीं बल्कि उनकी तशरीह का है। मैंने पूरी कोशिश की है कि दोनों नुक्ता नज़र को हस्तुल इम्कान गैर जानबदार, इल्मी और तनकीदी अंदाज में आपके सामने पेश करूं ताकि फ़ैसला आप खुद कर सकें। अगर आपकी कोई राय, सवाल या इख्तलाफ हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। मैं इन्हें पढ़ने और इन पर गुफ्तगू करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।